کیا بھائی بچہ شادی میں ایسا نکو بول رہا, آپ کو اجنبی کہیں گی دنیا. کیا بھائی آج کے زمانے میں بغیر انٹرسٹ کے ہوتا کیا کچھ عجیب دکھ رہا. کہے گا بھائی وہ دعوتوں میں بھی نماز کو اٹھ کے چلے جا رہے ہیں, فقط بیٹھے رہے, بیٹھو ہنسی مذاق کی باتیں پڑھتے زندگی بھر یارو بیٹھو. اجنبی دکھ رہے ہیں آپ کا دین پہ عمل کرنا اجنبی دکھ رہا. آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جا رہے ہیں تو آپ جو سو اجنبی بنے ہوئے لوگوں کے سامنے کیا رہے بھائی نماز سے والے جائیں گے. بچی جو سو پردہ کر کے نکل رہی, جو سو اماں کے گھر میں پردہ نہیں کرتی, شوہر دیندار مل کے وہاں جا کے کیا ماں برقعے میں آ گئی تم, اب تک نہیں تھا نا. اجنبی, یہ اجنبیت منظور ہے. ارے یہ اجنبیت میں جینا مرنا منظور ہے, اس لیے کہ یہی اجنبیوں کو اللہ عز و جل اپنی جو سو محبت عطا کرتا ہے. گنیش کی بھی پوجا کر لو, منڈپ میں بھی ناچ لو, عید کے دن نماز بھی پڑھ لو, پھر عید کے دوسرے دن جمعے کے دن بھائی کی فلم بھی ریلیز ہو جاتی. ہیومینٹی, ہر مذہب اچھی بات سکھاتا ہے. ارے ہر مذہب سے اسلام توحید سکھاتا ہے, شرک سے روکتا ہے. آپ کو عمل کرنا ہے کر لیجیے, ہم نے رو کریں. لکم دینکم ولی دین, اسلام تو کہہ رہا ہے جو تمہیں کرنا ہے کرو, لیکن ہمارے قریب اللہ کے دین اسلام سے بہتر اگر کوئی دل میں سمجھ رہا کفر کے درجے کو چلے جانے والا ہے. پھر کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے, علماء نے کبیرہ گناہ میں لیا کہ عورتوں کو, بیٹیوں کو میراث کی تقسیم میں ان کا حصہ نہیں دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابا مر گئے, بھیا کا نائیوں نے, میرے کو بھی کیا ملتا سو جائیداد میں دے دو, تھوڑا زندگی بن جاتی. کیا جی بہن تمہاری شادی کرے تو بھول گئے کیا, یہاں سے وہاں سے لاکھوں کہاں سے دی, ہم اب تک خرچے بھر رہے ہیں, جو تمہاری شادی میں دے وہی تمہارا حصہ. ارے ظالمو, جو باپ کی زندگی میں دیا گیا وہ تحفہ ہوتا, 1 روپیہ نہیں 10 کروڑ بانٹو, باپ کے مرنے کے بعد جو بچا اس میں میراث کی تقسیم ہوتی. زندگی کا مال تحفہ ہے, موت کے بعد کا مال میراث کی تقسیم ہے. دنیا بھائی ایسی چلنا پڑتا, کہاں تھا تو اپنے کو کھا جاتے خاندان والے. ایسا بانٹتے بیٹھیں گے تو کہاں سے ہوتا بنا دنیا. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, الحمد للہ عدد ما خلق, والحمد للہ ملء ما خلق, والحمد للہ عدد کل شیء, والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم اور قابل احترام بزرگوں, خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں, اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے اور میں اور آپ بھی وجود میں آئیں, اور اللہ کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود ختم ہو جائے گا. مجھ سے پہلے کئی مخلوق اور ہم سے پہلے کئی مخلوق کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا, اور ہماری آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں کا وجود ختم ہو گیا. زمانے آگے دیکھیں گے کہ ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا, زمانوں کو دیکھیں گے کہ سب کا وجود ختم ہو جائے گا. اور جو ذات باقی رہنے والی ہے, جس نے ہر ایک کو وجود بخشا ہے, اس نے اپنے آخری کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. وہی معبود برحق ہے اللہ عز و جل. کل شیء, ہر چیز اللہ کے قریب ایک شے ہے بس. کل شیء حالک, اور ہر شے کو ہلاک کرنے والا ہے. الا وجہ, الاول الآخر الظاہر الباطن الحی القیوم, وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے. عزیز دوستو, وہ اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ایک دین دے کر, ایک نظام دے کر, ایک سسٹم دے کر, ایک طریقہ دے کر, اور ایسا طریقہ کہ جس طریقے کی کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی. ایسا طریقہ جو ہر عیب سے پاک ہے. آج موجودہ زمانے میں ایک چیز جو مسلمانوں میں دیکھی جا رہی ہے, انتہائی بڑا غلط کانسیپٹ, یہ بات کہ بھائی مسلمانوں کی ایسی حرکت کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا. کبھی نہیں, یہ زبان سے الفاظ نکالیے مت, ہم دین اللہ کا کبھی بدنام ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی غلطی سے کسی انسان کی ذاتی طور پہ جو سو ذلت ہو سکتی ہے, یا جو سو اللہ تعالیٰ اس کی اس ذلت کو بھی پردہ ڈال دے تو دنیا آخرت میں سرخرو بھی رہ سکتا انہیں. لیکن اسلام کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے عمل سے بدنام ہونے والا نہیں ہے. اس لیے
کہ اللہ عز و جل کی تمام اسماء اور تمام صفات کا بنیادی اصول ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہے، یعنی جو اللہ کر سکتا ہے وہ پاک ہے. اللہ کی تمام صفات پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی صفت میں. کوئی عیب ہے؟ جیسے اللہ کا بولنا، کلام کرنا، کوئی عیب نہیں ہے اس کے کلام میں. اللہ کا دیکھنا، کوئی عیب نہیں ہے اس کے دیکھنے میں. اللہ کا سننا، کوئی عیب نہیں ہے اس کے سننے میں. ویسے ہی قرآن مجید جو دین کی اصل ہے اور قرآن پہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اصل ہے، تو وہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ہم کہتے ہیں کلام اللہ، تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس لحاظ سے اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی صفت جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے، تو اللہ کی ہر صفت عیب سے پاک ہے. تو قرآن مجید کا جو اللہ کا کلام ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے. قیامت تک اللہ کی صفت جو کلام ہے اس پر کوئی عیب آنے والا نہیں. تم عمل کرو مت کرو، پرواہ نہیں ہے اللہ عز و جل کو. دین پاک رہنے والا ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، 4 ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، اسلام بدنام ہو رہا؟ اسلام پاک ہے، اسلام بلند ہے، اسلام سرخرو ہے. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے دن یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج یہ دین مکمل ہو گیا، اپنی نعمت آپ پر پوری کر دی گئی. واتممت علیکم نعمتی، اس دین جو سربلند ہوا قیامت تک سربلند رہے گا. اب کوئی اختیار ہے اسلام قبول کرے نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، کئی لوگ ایمان نہیں لائے تھے. ابو لہب ایمان نہیں لایا تھا، ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا، ابو جہل ایمان نہیں لایا. ایمان اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے. تو عزیز دوستو، اسلام کبھی بدنام نہیں ہوتا. اسلام غالب ہو چکا، یہ غلبے پر ہی رہے گا ہمیشہ. اب جس کو اللہ عز و جل گمراہ کرنا چاہے وہ انسان اپنے اختیار سے رب سے مانگ لیتا ہے اسے گمراہ کر دو. جیسے انسان جب گمراہی کو خریدنا چاہتا ہے کچھ سمجھنے نہیں آتا، اور جنات جب گمراہی خریدنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنے نہیں آتے. فرشتوں کے دربار میں ویسے ماحول میں، لیکن گمراہی خریدنا تھا. ابلیس نے کہا رب سے کہ میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. رب نے کہا قیامت تک مہلت دے دی. وہ قیامت تک کی مہلت تجھے ہدایت پر نہیں لا سکتی، اس لیے کہ اللہ دل پہ تالے لگا دیا. تو عزیز دوستو، یہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے. دنیا کے جیسے بھی حالات ہیں، اب اخبارات میں یا جو سو موبائل فون پر یا کہیں پر دیکھتے پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ دوستو ایک خوف کا عالم. لیکن اس خوف کے عالم میں میں اور آپ امن و امان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بے فکری کے ساتھ. تو یاد رکھیے صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ زندگیوں پر تسکین اللہ تعالیٰ نازل کر دیا، سکون اللہ تعالیٰ ڈال دیا. ورنہ پریشانی آزمائش کے دور سے کئی مسلمان دنیا بھر کے اندر. خود ہمارے ملک کے حالات اس وقت کیا ہم بہتر جانتے ہیں. یہ دین اور دنیا کیا ہے، ایک غلط کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، اس کو دور کر لیں. پہلے ہمارے بعد ایک نظریہ بن گیا دین الگ ہے دنیا الگ ہے. یہ نظریہ کس حد تک ٹھیک ہے، نظریہ کس حد تک لے کے چلنا ہے، پہلے اس کی جو سو اصلاح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں آپ کو ملیں گی، جس میں ایک دعا میں آپ کو بتاؤں جہاں دین اور دنیا دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر بتایا. اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا فی دینی و دنیایا، کہ یا ربی میری دنیا میں میرے جو کچھ معاملات ہوئے ہیں اسے مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے. یا ربی آخروی زندگی میں جو گناہ نامے اعمال میں رہیں گے اس کی بھی مغفرت کر دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، کہ یا ربی عافیت دے دے، سلامتی دے دے، خیر دے دے، امن دے دے، تیری امان دے دے. فی دینی و دنیایا، میرے دین میں بھی تیری امان چاہیے، میری دنیا میں بھی تیری امان چاہیے. اب یہاں جو دونوں چیزوں کو ایک جگہ جوڑا گیا کہ عافیت کے طلبگار ہیں ہم، سلامتی کے طلبگار ہیں ہم، دین کے امر میں اور دنیا کے امر میں. پہلے دین کے امر میں عافیت کیا ہے؟ عافیت سے مراد اللہ کی امان، اللہ کی سلامتی، اللہ کا پروٹیکشن، اللہ کی طرف سے رحمت خاص، اللہ کی مدد، یہ سب کچھ عافیت میں شمار ہے. فی دینی،
کہ ہمارے دین میں ہمیں جو عافیت کی ضرورت ہے اس کی بنیادی بات یہ حدیث دوستو کہ قرآن اور سنت جو دین کی اصل ہے، قرآن اور سنت کو جو اللہ نے منشے سے لوگوں کے بعد بھیجا، قرآن اور سنت کو جو اللہ کا منشا ہے اس منشے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، قرآن اور سنت کو جس منشے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، قرآن اور سنت کو جس منشے سے صحابہ نے سمجھا، قرآن اور سنت کو جس منشے سے رب کے صحابہ نے تابعی کو دیا، قرآن اور سنت کو جس منشے سے تابعی نے تبع تابعی تک دیا ہے۔ عزیز دوستو، وہ منشا جو رب کا ہے، وہ منہج جو نبی کا ہے، وہ طریقہ جو صحابہ کا ہے، وہ منہج جو تابعی کا ہے، وہ منہج جو تبع تابعی کا ہے، جس سے رب راضی ہے، اس منہج پر قرآن کو میں اور آپ سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تبلیغ کرنا، یہ دین کا امان ہے میرے آپ کے لیے۔ فی دینی، یہ دین میں امان ہے۔ وہ دنیا کی بات اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ دین کا امان، دین کی سلامتی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ قرآن اور سنت کو اللہ کے منشے کے مطابق جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، ویسے صحابہ کو سمجھایا، ویسے صحابہ نے اپنے شاگرد تابعی کو دیا، تابعی نے اپنے شاگرد تبع تابعی کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ تم میں کا وہ ایک باقی ہے جس نے مجھے دیکھا، کس نے دیکھا؟ صحابی نے دیکھا، اس ایک کی وجہ سے جس زمانے میں ہوگا وہ زمانہ خیر و برکت اٹھاتا رہے گا۔ اس لیے کہ وہ دین کی عافیت ان کو دی گئی، دنیا کی عافیت ان کو دی گئی، وہ منہج انہیں دیا گیا، برائیوں سے بچنا کا سلیقہ دیا گیا، نیکی اپنانے کا سلیقہ دیا گیا۔ پھر فرمایا، جب تک کہ تم میں ان میں کا ایک باقی ہے جس نے اسے دیکھا، جس نے میرے صحابی کو دیکھا، گویا تابعی ہے، وہ تابعی کی موجودگی اس زمانے میں خیر اور برکت کا اصول زمانے کے لیے کراتے رہے گی۔ کوئی عزیز دوستوں، فی دینی، دین کی عافیت، سلامتی خیر یہ ہے کہ دین سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے ہے آسانی ہو، منہج صحابہ پہ، سلف صالحین جس کی دعوت اہل الحدیث کی ہمیشہ سے رہی۔ اب عمل نہ میرا پوچھئے نہ آپ کا پوچھئے، نہ ویڈیو جو چل رہے ہیں اس پہ عمل پوچھئے، عمل بہت آگے عمل میں اپن فی دینی منہج کی بات ہو رہی، صرف فی دینی و دنیا، یا اس دین کو منہج پہ لے کر چلنا یہ ہمارے لیے سلامتی ہے۔ نے منہج پسند نہیں آ رہا تو سورہ نساء میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بعد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کیا جائے، غیر سبیل المؤمنین، اور رسول کے طریقے پہ چلنے والے مومنین کی جماعت کون ہے؟ قرآن مجید کے حساب سے صحابہ کرام کی۔ غیر سبیل المؤمنین، جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے تھے، غیر سبیل المؤمنین، کوئی دوسرا طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے ادھر ہی موڑ دیتے ہیں جدھر وہ چلنے کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے وہ جہنم میں لے جائے گا، اور جہنم ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ دین کی سلامتی یہ ہے عزیز دوستو کہ صحابہ کے طریقے کو مضبوط پکڑ کے رہنا۔ دین کے تمام عمل میں آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کے عقائد، آپ کے اخلاق، آپ کی تجارت، آپ کی دوستی، آپ کی دشمنی، آپ کی سیاست، سب کچھ میں دین جو صحابہ کا طرز مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے اس طرز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ دین کی سلامتی ہے۔ موقع سے طرز کو چھوڑ دیے، موقع سے کسی بات پہ عمل کو چھوڑ دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کو چھوڑا، منافق انہیں قرار دیا گیا۔ لیکن عزیز دوستو، جو منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو کہا جاتا تھا وہ کفار کی کیٹیگری پر کہا جاتا تھا، کافر ہو جاتے تھے۔ یہ لفظ منافق کافروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لیکن عزیز دوستو، بتانا مقصد یہ ہے کہ کیا مسلمان ہوتے ہوئے وہ کفار جن کو منافق کہا جاتا ہے، کیا ان کے جیسا طرز، کیا ان کے جیسا عمل، کیا ان کے جیسی فکر، کیا ان کے جیسا منہج، کیا ان کے جیسی سوچ ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں تو نہیں آ گئی؟ اس لیے کہ فی دینی، دین کی سلامتی یہ ہے عزیز دوستو کہ دین کو صحابہ کے منہج پر سیکھا جائے، اور یہ کہ اس کے اندر منافقت نہ آئے جیسے کفار میں تھی۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے تقریباً 200 سے زائد کبیرہ گناہ کو اقبال کیلانی صاحب ایک کتاب میں جمع کیا۔ ایسا عمل عزیز دوستوں کہ دین کی عافیت اگر ہمارے اندر نہیں ہے
تو ہماری سوچ، ہمارے علم کی کمی، ہماری رسول اسلامی صحبت کی کمی کی وجہ سے کہ آج مسلم معاشرے میں کچھ باتیں ایسی دکھ رہی ہیں جو کفر کے درجے پر جاتے تھے، جو لوگ منافق جو کفار کہے جاتے تھے اس درجے پہ کہیں مسلمان تو نہیں چلے گیا. اس لیے کہ اگر دین جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے، کوئی شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات لے کر آئی ہے، اسلام کی کسی بات کو ناپسند کرنا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. فی دینی اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی، میری دین کو یا ربی عافیت دے، یہ کہ میں تیرے دین کی کسی بات سے نفرت نہ کروں، یہ کہ تیرے دین کی کسی بات سے مجھے چڑ نہ ہو جائے. یہ عافیت ہے دین کی. اب باتیں وقت نہیں کم لینے کا میرا ارادہ کیوں، اس لیے آپ جائزہ لیجئے دین کی کون سی بات آ کے تکلیف ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ، صحابہ کرام کی جماعت 70 کے قریب شہید ہو گئے. شام کو مدینہ پلٹنا ہے. صحابہ کرام سے کہا ذرا صف میں آ جاؤ، صف میں کھڑے ہو جاؤ، آؤ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر لوں، اس کی شکر گزاری کر لوں. سب میں صحابہ کرام ہے، اللہ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. ادھر دانت شہید ہو گیا، ابری ہوئی ہڈی زخمی ہے، مونڈے پر مار پڑی، کسی کے چاچے کی وفات، کسی کے باپ کا شہید، کسی کا بیٹا شہید، کسی کا ماموں شہید. غم دلوں کے اندر ہے، جسموں پہ جیسو مار لگی ہے، جسموں پہ جیسو زخم ہے، دل میں بھی جیسو درد ہے، جسم پہ جسم ہے، پیڑے میں ہے صف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، اللہ سے حمد و ثنا بیان کر کر یہ سب کچھ جانوں کا نذرانہ دے کر رشتہ داروں کو احد کی جنگ میں لٹا کر پلٹ کر بھی رب سے کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے رب یہ سب کچھ جو کرنا تھا کر لیے، مگر یا ربی حبب الینا الایمان، ہمارے ایمان کو ہمارے قریب محبوب بنا دے. ابھی بھی وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں کو اے میرے رب منور کر دے، خوشنما بنا دے کہ تیرے دین کی ہر بات کو خوشی سے سمانے والا دل بن جائے. یہ دین کے موجودہ حالات عزیز دوستو تصور کر کے دیکھیں. ماحول ایسا ہو رہا لوس، چلتا بھائی چلتا بھائی چلتا بھائی، سوپ کر رہے ہیں اپن کر سکتے کیا، سوپ کر رہے ہیں اپن کے گو، سوپ کر رہے ہیں اپن کے گو. یہ مزاج چھائے چلا جا رہا. وہ جانیں لٹا کر، جسموں کو زخمی کروا کر پھر دعا ہری اللہم حبب الینا الایمان، اللہ مزید محبوب کر دے ایمان کو. وزینہ فی قلوبنا، اسلام کی تعلیمات کو تسلیم کرنے، دل کو منور کر دے، ہمارے زینت دے دے. ایک ایک چیز عزیز دوستو جائزہ لے کر دیکھیں کہ دین کی کسی بات سے نفرت تو نہیں ہو رہی. اللہ قرآن مجید میں کہیں اپنی مخلوق کی قسم کھاتے کئی جگہ پر، لیکن ایک مقام پر اللہ نے اپنی قسم کھائی. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، تمہارا رب اپنے کلام میں کھا کر قیامت لوگوں کو پڑھا رہا ہے، اس پر اجر مل رہا ہے. فلا وربک لا یؤمنون، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی کسی بات کو خوشی سے تسلیم نہ کر لو تم مومن نہیں ہو سکتے. فی دینی عزیز دوستو، دین کی عافیت، دین کی سلامتی یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ دین کی تمام تعلیمات کو میں اور آپ تسلیم کرنے والے بن جائیں، کسی بات سے نفرت نہ ہو. آج یہ اگر عمل ہمارے اندر ہے تو تصور کر لیجیے عزیز دوستو کہ کفر کے درجے والا عمل ہے، لیکن کوئی کافر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کفر کے درجے والا عمل ہے کسی بات سے نفرت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے معاشرے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اجنبی آیا تھا اور ان قریب یہ اجنبی ہو جانے والا ہے. جب لوگ لے کر آئے تھے وہ بوڑھیا کا واقعہ جو جناب ابوبکر صاحب نے بھی سنایا، کیا تھا ان کے لیے؟ اجنبی دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے، پکڑ کر رہتی تھی، بستیاں چھوڑ دیتے تھے، لوگ جنگیں لڑتے تھے، رسول کو ختم کرنے نکل کے صرف اس لیے کہ باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اس وجہ سے یہ دین اجنبی تھا لوگوں کے لیے. جب آیا
لیکن مضبوط ہو گئے وہی اجنبی لوگ جن کو اجنبی سمجھتا تھا زمانہ. ہنسی اڑاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, گلے میں پٹا ڈال کر پہاڑوں پہ لے جاتے تھے, لٹا کر پتھر سینے پہ رکھ دیتے تھے, ہنسی مذاق اڑاتے تھے, مار پیٹ کرتے تھے, نقصان کرواتے تھے, گھروں کو لوٹ لیتے تھے, مال لوٹ لیتے تھے, مکے سے مدینہ جانے نہیں دیتے تھے, مدینہ جانے کے بعد جنگ لڑتے تھے. اجنبی سمجھا جاتا تھا. ان قریب یہ اجنبی ہو جائیں گا. ان قریب اجنبی دکھ رہا دین. آپ اپنے خاندان میں اگر اکیلے پکڑے تو آپ اجنبی سے برے. کیا بھائی بچہ شادی میں ایسا نہ کو رہا, آپ کو اجنبی کہیں گی دنیا. کیا بھائی آج کے زمانے میں بغیر انٹرسٹ کے ہوتا کیا کچھ. مل صاحب بولتے کیا بولتے وہ انٹرسٹ کو آپ کرناٹکا میں بڈی. عجیب دکھ رہا. کہے گا بھائی وہ دعوتوں میں بھی نماز کو اٹھ کے چلے جا رہے ہیں, فقط بیٹھے رہے, بیٹھا ہوتی مذاق کی باتیں پڑھتے زندگی بھر یارو بیٹھا. اجنبی دکھ رہے ہیں آپ کا دین پہ عمل کرنا اجنبی دکھ رہا. آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جا رہے ہیں تو آپ جیسو اجنبی بنے ہوئے لوگوں کے سامنے کیا رہے بھائی نماز سے والے جائیں گے. بچی جو سو پردہ کر کے نکل رہی, جو سو اماں کے گھر میں پردہ نہیں کرتی, شوہر دیندار مل کے وہاں جا کے کیا ماں برقعے میں آ گئی تم, اب تک نہیں تھا نا. اجنبی جی یہ اجنبیت منظور ہے. ارے یہ اجنبیت میں جینا مرنا منظور ہے, اس لیے کہ یہی اجنبیوں کو اللہ عز و جل اپنی جو سو محبت عطا کرتا ہے اجنبی سے. ان قریب یہ دین جب اجنبی ہوگا تو اس پہ عمل کرنے والا بھی اجنبی ہوگا. دنیا کہنے دو, تعجب کرنے دو, اجنبی سمجھنے دو. فی دینی, اپنی دین کی سلامتی کے لیے دین پر مضبوط جم جاؤ. ثم استقاموا, کہ جم جاؤ اس دین پر جس دین پر اللہ نے تمہیں ہدایت نوازا ہے. ذوق کچھ بھی بولتے, والدین کچھ بھی بولیں گے, بھائی بہن کچھ بھی بولیں گے, بیوی بچے کچھ بھی بولیں گے, دوست باپ کچھ بھی بولیں گے, رشتے دار کچھ بھی بولیں گے, حکومتیں کچھ بھی بولیں گے, لیکن اللہ کی ہدایت ہے, اس کی مدد سے دین پہ جم جانا. یہ ہمارا معاملہ ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی. یہ دین کی عافیت اور سلامتی منہج کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, دل کی خوشی کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے سلامتی ضروری ہے. فکر نہیں کرنا. اہل الحدیث مساجد میں فرض نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کی سنت اللہ کے نبی سے عمل کی جاتی ہے, ایک ذکر پڑھتے ہیں اس میں چھوٹا سا, کیا ہے وہ دین سکھاتا ہے. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یا ربی میں اس نماز کی ادائیگی کے بعد اقرار کرتا ہوں میرے ایمان میرے دین کے لیے کہ میں نے اپنے دین کو تیرے لیے خالص کر دیا ہے. اب میرے عمل سے لا ولو کرہ الکافرون, کفار کو نفرت ہوتی ہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. جب کفار کی پرواہ نہیں ہے تو اپنوں کی بھی پرواہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین, ارے دین کو تیرے لیے خالص کر دیا ربی, اب پرواہ نہیں ہے کسی کی. اس عمل کرتے وقت, علم سیکھتے وقت عزیز دوستو کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. جائدے کی بات کہ دین کی سلامتی عزیز دوستو, سالوں میں ایک بار یہ اجتماع, ہفتے میں ایک بار جمعے کا خطبہ, اس سے نہیں آتا دین. یہاں بیٹھنا پڑتا روزانہ. اہل حدیثوں کو ہوش کے ناخن اب چبانا پڑیں گا. چلے گیا وہ دور جو جانا تھا, اب یہ دور کا مطالبہ ہے کہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, بچوں کے لیے ہر مسجد مدرسہ بن جانا, مسلسل طور پہ تعلیم ہونا. یہ جذباتی بیانہ نہیں چلتے میرے جیسے. کتاب ہونا عالم کے ہاتھ میں, عالم بیٹھنا, آپ بیٹھنا, کتاب ہونا, اس سے علم حاصل کرنا, مسائل سیکھنا, حلال حرام کی تمیز آنا, نکل کے فتوے دینا پھر جا کے, وہ ہوتا علم. سال میں ایک بار, پھر کورونا گیا تو ایک بار, پھر کچھ ہوا تو ایک بار, ایک بار آ رہے ہیں, ایک بار آ رہے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, فلاں چل رہے ہیں. یہ تماشا کر کے بلانا کیا, آنا بس. تم آنا, تمہاری موجودگی دین سلمے کی ایسی طرف ہونا کہ مساجد کی کمیٹی تمہارے لیے علماء اکرام کو بلا کے دین سکھانے مجبور ہو جانا. اڑے لاکھ کا قرضہ کہہ کے واسطے کیا کام ہو گیا مسجد میں؟ ارے کروڑ جمع کرو, جب دین کی سر بلندی اور سیکھنے سکھانے کا کام مساجد میں ہو رہا.
صبح ہے, چنا پانی, ماربل, جو سو ٹائلز, حمام, واش, ہر چیز ہے. کیا نہیں ہے اپنے پاس؟ اصول علم نہیں ہے, دین سیکھنے کا طرز نہیں ہے. جیسا اسکول کالج کو جاتے ویسا کے سیکھنا یہاں پر انتظام ہی نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا. اٹھنا پڑتا, جھنجھوڑے جانا پڑتا, وقت کی ضرورت سوچنا پڑتا, سمجھنا پڑتا. آج آپ کے بعد جو بچے 10 20 5 6 7 8 10 سال کے بچے, ان کی طرف دیکھیے, آپ کی تو ایک عمر حصے تک نکل گئی. ہندوستان کے حالات, حکومتوں کی سازش ہے, مسلمانوں کے خلاف پلاننگ, اسلام کے خلاف پلاننگ, اسلام کے خلاف پارلیمنٹوں میں بلے. کل کے دن حالات, ہندوؤں کا مسلمانوں سے شادی کرنا, مسلمانوں کا ہندوؤں سے شادی کرنا, معاشرے کو انتہائی آسان بنا دینا, انتہائی لوز بنا دینا. چھچورا پن عام ہے, جے بے حیائی عام ہے, جو سو عریانیت جو سو عام ہے, لنگا پن عام ہے. اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا بھائی سب کچھ گڈ, ہم بھی گڈ تم بھی گڈ. یہ نظریے کو چھوڑ دیجئے. آج جو کانسیپٹ دیا جا رہا نئے مذہب کا, انسانیت, ہیومینٹی. سلمان خان ٹی شرٹ بنائے کمپنی, بینگ ہیومن, انسان بن کے رہو. گنیش کی بھی پوجا کر لو, منڈپ میں بھی ناچ لو, عید کے دن نماز بھی پڑھ لو, پھر عید کے دوسرے دن جمعے کے دن بھائی کی فلم بھی ریلیز ہو جاتی. ہیومینٹی. ہر مذہب اچھی بات سکھاتا ہے, ارے ہر مذہب سے اسلام توحید سکھاتا ہے, شرک سے روکتا ہے. آپ کو عمل کرنا ہے کر لیجیے, ہم نہیں رو کریں. لکم دینکم ولی دین. اسلام تو کہہ رہا ہے جو تمہیں کرنا ہے کرو, لیکن ہمارے قریب اللہ کے دین اسلام سے بہتر اگر کوئی دل میں سمجھ رہا کفر کے درجے کو چلے جانے والا ہے. پھر فی دینی, یہ ہمارا دینی مزاج, یہ عافیت, یہ سلامتی ضروری ہے. عزیز دوستو, مستقبل کے بارے میں سوچیں, جنریشنوں کے بارے میں سوچیے آپ. کیا ہر ماں باپ مدرسے کو بھیجیں گے؟ نہیں بھی جاتے. بڑی تعداد 98% لوگ جو مدرسہ نہیں بھی جاتے یہی تھے. مدرسہ گئے تو دین سیکھنا. کیا مسجد نبوی مدرسہ تھی, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گی. مسجد حرم مدرسہ تھا, مدرسہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہے. سسٹم ہوتا, ٹائمنگ ہوتی, طرز ہوتا, طریقہ ہوتے, اہل علم ہوتے, شاگرد ہوتے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے علماء. آپ دیکھیں ان کی پہچان ان کے مدرسوں سے نہیں ہے, ان کی پہچان ان کے استاد سے ہے. انہوں شیخ بن باز کے شاگردہ ہیں, انہوں شیخ عثیمین کے شاگردہ ہیں, انہوں شیخ بانی البانی کے شاگردہ ہیں, انہوں ابن تیمیہ کے شاگردہ ہیں, انہوں شیخ عبد الوہاب کے شاگردہ ہیں. استادوں سے پہچان ہوتی, مدرسوں سے نہیں. ہماری مساجد میں استاد نہیں ہے. کون سا بچہ اٹھ کے بستی کا بول سکتا میں یہ کتاب میرے عالم صاحب سے پڑھ کے آیا, میں شاگرد ہوں ان کا؟ نہیں ہے یہ طرز. یہی موجودہ دینی حالات پہ بات کرنا تھا آپ سے. پورے انتہائی طور پہ نست و نابود کر لیے سسٹم کو. جمعہ پڑھ لیے تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. لہذا مسجد کمیٹی سے گزارش ہے, بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے, یہاں پر تدریس عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, مردوں کے لیے 2-2 گھنٹے صحیح, ہفتے میں 3 دن صحیح, ہفتے میں 4 دن صحیح, علماء کو بلا کر کتابوں کے ذریعے پڑھائیے. تب جا کے جو عنوان بولنے آئے اس کا مقصد پورا ہوگا. فی دینی, دین کی کسی بات سے نفرت نہیں ہونا, دین سے بہتر کسی اور مذہب کو بہتر نہیں سمجھنا, اور پھر دین کی کسی بات سے مذاق نہیں ہونا. عنوان بہت بڑا ہو جاتا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا. میری دنیا کو بھی عافیت والا بنا دے, تیری سلامتی, تیری امان دنیا کے اندر دے دے. یہ دنیا کیا ہے پھر؟ دنیا بولے تو جھاڑو دینا, برتن دھونا, شادی خانے کو جانا, اسکول کو جانا, کالج کو جانا, انسٹیٹیوٹ کو جانا, بس اسٹاپ کو جانا, کپڑے خریدنے جانا, برتن خریدنے جانا. یہ دنیا. دنیا دنیا کے جیسا, دین دین کے جیسا. انتہائی غلط تصور. دنیا فی دینی,
دعا سکھائی جا رہی, میرے دین کو عافیت دے دے, مطلب علم کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, خوشی کے اعتبار سے, منہج کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے پوری عافیت دے دیے. یہ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ دنیا کا ہر عمل, چاہے گھر کے اندر ہو, گھر کے باہر ہو, ٹوائلٹ کے اندر ہو, ٹوائلٹ کے باہر ہو, وضو خانے میں ہو, بستی میں ہو, دکان میں ہو, مال میں ہو, شاپنگ سینٹر میں ہو, کپڑوں کی دکان میں ہو, مسجد میں ہو, جہاں جہاں دنیا میں وقت گزرے تیرے دین کے احکامات کے دائرے میں گزرے. یہ دین اور دنیا کی عافیت ہے. شادی دنیا کا کام, اسکول دنیا کا کام, نرسری سے لے کے ڈگری ماسٹرز تک پڑھا دے رہے ہیں. یہ دنیا کا کام اگر فنا ہونے والا ہے تو کئی کوئی اسکول میرے اسے 30 سال برباد کر رہے ہیں بچوں کے. یہ تصور غلط ہے کہ دین دنیا دیکھو, اسکول ایسا دیکھو. اسکول میں جانا تمہاری اولاد کے اجر و ثواب کا باعث ہے. اگر اس سائنس, باٹنی, فزکس, کیمسٹری, میڈیکل سائنس کے ذریعے اگر رب کی تخلیق کو پہچان کر رب کی ذات کا تعارف ہو رہا اور ہر علم کو اللہ کا علم سمجھتا ہے, اس کا اسکول جانا, کالج جانا کامیابی کا سبب ہے. نہیں بک پہ لکھے ہوا ہے باٹنی کے روی شنکر, انہوں روی شنکر ہی بنائے. جھاڑ کس نے پیدا کیا؟ جھاڑ کو کس نے؟ اللہ. جھاڑ کی سائنس پڑھاتے کالج میں, اسکول میں, کیا بولتے سبجیکٹ کو؟ باٹنی. جھاڑ بنانے والا اللہ, جھاڑ کی سائنس سمجھنے کا علم بنانے والا روی شنکر, جان, جارج. یہ تو ہمارا دنیاوی مزاج ہے دین کو لے کر. حدیث دوستو, جس رب نے جھاڑ کی تخلیق کی ہے وہی اس کی سائنس کا علم انسانوں میں بانٹنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تم اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتے بجز یہ کہ وہ جو تمہیں عطا کر دے. اگر ہر چیز انسان بنا لے سکتا تھا, اللہ کی چاہت, اس کا علم جب آنا ہے تب آئے گا. ابھی بھی ویکسین بنی مگر ویکسین جو 100% نہیں بنی. دوا تو ابھی آئی نہیں, اوپر سے ادھر اومریکان کی لہر کے بات آ رہی, اس کی ویکسین, اس کا بوسٹر, اس کا فلاں. یعلم ما بین, تم لے ہی نہیں سکتے الا بما شاء, جب وہ چاہے گا علم بانٹ دے گا. تو حدیث دوستو, تخلیق جب اللہ کی ہے, تخلیق کو سمجھنے کا علم دینے والا بھی اللہ ہے. تو دنیا کے تمام امور کو دین کے مطابق کرنا, یہ میرے اور آپ کے لیے دوستو دنیا کی سلامتی ہے. اب وقت نہیں ہے. کئی معاملات جو آج دنیا کے اندر حدیث دوستو دنیا سمجھ کر, دین الگ سمجھ کر چل رہا. سود عام ہو گیا. دنیا گاڑی لے رہے ہیں, دنیا کار لے رہے ہیں, دنیا ٹریکٹر لے رہے ہیں, دنیا 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 جیسا لے رہی بیٹھا, چلو خاموش انجان مارو, جمعہ سن لو, کان میں سے نکال کے چلے آؤ. دنیا سود سے, تو دین آ گیا نا وہاں کہ 27 درجے ہے سود کے گناہ کے. کمتر ہی ہے ماں سے شادی کرنے کو پسند کر لینا. جتنی کرائیت انسان کو اپنی ماں سے نکاح کرنے کی بات پہ ہوتی, اتنی کرائیت سود کھانے کھلانے پہ ہونا. کیا لیتے لیو دنیا دین کے مطابق. رشوت, ناجائز قبضے, دنیا بھائی زمین ہے, رجسٹری آفس, نوٹری, زمین قبضہ مارو. دنیا دنیا دین نہیں. بیٹھک, بیٹھنا, ڈیلنگ, انہوں بول رہے ہیں, انہوں بول رہے ہیں, چھوڑانا ہے جگہ آپ کو, 50% ہم آپ کو دے دو, چلے آؤ. کیا دنیا, واہ واہ. دنیا الگ, دین الگ کرے تو یہ چھوٹا. دنیا اگر دین کے مطابق چلتا تو زندگی کے معاملات صحیح ہوتے. مزدور کی مزدوری, یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ معاملات داری میں کبیرہ گناہ قرآن و سنت میں. وقت نہیں ہے, صرف 1-2 بات رکھ رہا ہوں بس. معاملات داری میں دنیا گھر بنا, کام کرا, چل, مزدور کی مزدوری نہیں دینا کبیرہ گناہ ہے. جیسے سود کبیرہ گناہوں میں, مزدور کی مزدوری نہیں دینا کبیرہ گناہ ہے. معاملات دیکھتے رہے. دنیا بہن کی شادی کر دی, اتنی شادی کرے, اتنی شادی کرے, یہاں سے منگ کے, وہاں سے منگ کے, دھوم دھڑاکہ, ایسی شادی, ایسی شادی. محب نگر سے لے کے حیدرآباد تک آپ کی شادیوں کے چرچے. کبیرہ گناہ. دنیا جب دین سے الگ کر دیا جاتا,
کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے، علماء نے کبیرہ گناہ میں لیا کہ عورتوں کو، بیٹیوں کو میراث کی تقسیم میں ان کا حصہ نہیں دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابا مر گئے، بھیا کا نائیوں نے، میرے کو بھی کیا ملتا سو جائیداد میں دے دو، تھوڑا زندگی بن جاتی۔ کیا جی بہن تمہاری شادی کرے تو بھول گئے کیا؟ یہاں سے وہاں سے لاکھوں کہاں سے دی، ہم اب تک خرچے بھر رہے ہیں، جو تمہاری شادی میں تھے وہی تمہارا حصہ۔ ارے ظالمو، جو باپ کی زندگی میں دیا گیا وہ تحفہ ہوتا، 1 روپیہ نہیں 10 کروڑ بانٹو، باپ کے مرنے کے بعد جو بچا اس میں میراث کی تقسیم ہوتی۔ زندگی کا مال تحفہ ہے، موت کے بعد کا مال میراث کی تقسیم ہے۔ دنیا بھائی ایسے چلنا پڑتا، کہاں تک تو اپنے کو کھا جاتے خاندان والے، ایسا بانٹتے بیٹھیں گے تو کہاں سے ہوتا بنا دنیا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا، یا میری دنیا کا امان ہو جائے یا ربی، دنیا کے امور تیرے دین کے مطابق ہو جائے تو معاملہ کامیاب ہے، ورنہ بات تو دنیا کی ہے۔ لیکن اللہ کا دین ایسا ہے کہ جانور کا حق بھی دینا پڑتا۔ مدینے میں چرواہا بکریوں کو لے کر، مسند احمد کی حدیث کیف عمل کتاب میں پیج نمبر 523 یا 528 کے درمیان شیخ منجد نے لکھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک چرواہا مدینے کے باہر کے علاقے میں اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے نکلا، چرواتے چرواتے گھاس بوت کھلاتے نکلا۔ اتنے میں جہاں جنگل میں کھلا رہا تھا وہیں ایک بھیڑیا آیا، بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو منہ میں پکڑا اور بھاگا تیز۔ یہ جو آدمی تھا چرواہا، یہ اس بکری کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اور جا کر اپنی بکری کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا ہے نہیں ہے، دنیا ہے بھائی، اپنا مال کو لے کے بھاگا تو بھاگنا، نکالنا۔ غلطی کرا کیا انہیں؟ نہیں کرا۔ بٹ جانور کو چرانا نہیں چرانا حلال حرام نہیں ہے، اس کو انسانوں کے لیے جنات کے لیے ہو۔ جانور چرا کے کھا لیا، کہا صدقہ ہے جس کا مال تھا اس کے لیے۔ آپ کا جھاڑ ہے، جھاڑ پہ آم لگے، بکری آئی کھا لی، صدقہ ہے آپ کے لیے، جانور بھی کھا لیا تو اجر ہے، اس کا حدیث ہے۔ جو چرا کر کھا لے اس کے لیے صدقہ ہے۔ جیسے بکری کو چھینا، دیکھو دنیا چھیننے چھینانے کی جگہ ہے، اپنا حق لینے کی جگہ ہے۔ حق کو کیسا بولتے ہیں؟ حق ہے میرا، انصاف۔ کون سا انصاف؟ انصاف اللہ کی کتاب میں ہوتا، انصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تمہاری ذہن کا انصاف نہیں۔ میں بہن کو شادی میں کو دیا تھا، میں اس کو گھر بنانے کو اتنا دیا تھا، میں پتھر بچھانے کو اتنا دیا تھا، گاڑی کے پیٹرول کو اتنا دیا تھا، کھانا نہیں تھا تو اتنا دیا تھا، لاک ڈاؤن میں اتنی مدد کر دیا تھا، سب کاٹ۔ تیری دنیا ہے۔ جیسے جانور بھیڑیے سے اس کے کھانے کو چھینتا ہے بکری کو، اللہ کی کرنی ایسی کہ انسانوں کو سکھانے، وہ جانور اپنی دم پہ بیٹھتا ہے اور اس چرواہے سے خطاب کرتا ہے، اللہ سے خوف کر، اللہ نے جس چیز کو میرا رزق بنایا تھا تو کون ہوتا اسے چھیننے والا؟ مار دیا تھا، ہاتھوں نے ختم، میرے منہ میں آ گیا تھا، میرا حق تھا، میرا حق ہے، تو کیوں چھین رہا؟ جو رزق اللہ میری تقدیر میں لکھا کیوں چھینا؟ چھوڑ دینا تھا۔ چرواہا تعجب کرتا ہے، کیا تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا میری زبان میں مجھے سمجھا رہا ہے تو بھیڑیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ سن، ارے اس سے بڑی تعجب کی بات تجھ سے کہتا ہوں۔ چروانے کا کیا ہے؟ ارے جا مدینے میں محمد موجود ہے جو گزشتہ زمانے کی باتیں تیرے سامنے بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور بھی اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ مدینہ گیا ریوڑ لے کر، بکریوں کو لگا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گیا، کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا، نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جماعت کھڑی کر لو، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز ادا ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت تھی کرنے کے بعد چرواہے کو بلایا، کہا کھڑا ہو جا مسجد نبی میں، بیان کر جو تو بیان کر رہا تھا، پورا واقعہ بیان کرتا ہے، وہ واقعہ بیان کر کے خاموش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ چرواہا کہہ رہا ہے میں صداقت کرتا ہوں یہ 100% سچا ہے۔
جانور جب حق پوچھیں گا دنیا کے نام پر جو اپنا انصاف اپنا ڈنکا بجا رہی اللہ کے بعد جواب دینا پڑے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دابۃ الارض زمین پر جانور انسانوں سے کلام نہیں کرے گا. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ انسان اپنے جوتے کی ڈوری سے بات نہیں کرے گا. قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک کہ مرد کی ران یہ گواہی نہیں دے دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا تھا. یہ اللہ کا دین ہے. دنیا ایک ایک چیز حدیث 200 لکھی جاتی ہے. دین کی سلامتی منہج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خشوع کے اعتبار سے، تسلیم کے اعتبار سے، عمل کے لحاظ سے، نفرت نہیں کرنے کے لحاظ سے دین کی سلامتی. دنیا اپنے حساب سے نہیں چل سکتی. دنیا بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہو اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون سے فیصلہ کرنے کی محبت کر لینا اور اللہ کے قانون میں انصاف نہیں سمجھنا کبیرہ گناہوں میں سے جو انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا. اسی دعا کے ساتھ تقریر کا اختتام ہو. اللہم انا اسألک العافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی وامن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.